آگے فرمایا آیت 69 وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بتا دیا یہاں پر اہل کتاب کو دیکھیے دعوت تو دے دی گئی۔ اب قرآن کا انداز یہ ہے، کہیں قرآن کا انداز دعوتی ہے کہ جو لوگ ابھی قرآن پر ایمان نہیں لائے ان سے خطاب کیا جاتا ہے، اور کہیں قرآن اپنے ماننے والوں کو سمیٹ کر ان سے بات کرتا ہے، اپنوں سے بات کرتا ہے۔ بالکل یوں سمجھیں جیسے کہ آپ کی ایک ٹیم ہے، آپ کی ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں ان لوگوں کو جو اس ٹیم میں شامل نہیں ہیں، ان سے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن لیڈر کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کو جمع کر کے ان سے اپنائیت سے بات کرے، جو بیرونی خطرات ہیں، جو آزمائشیں ان پر آ سکتی ہیں ان کا ذکر کرے۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے بڑا اپنائیت والا، اپنوں کو سمیٹ کے پھر قرآن اس طرح بات کرتا ہے مومنوں سے، اور ان کو ہوشیار کیا گیا کہ دیکھو اہل کتاب کی کوشش یہی ہوگی کہ تم کو تمہارے دین سے بدگمان کر دیں، لیکن کیسے ہم بچیں گے اس گمراہی سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو مضبوط تھام کے رکھو گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تو مسلمان اگر قرآن اور سنت سے اپنا علمی اور عملی، 2 لفظ آپ دیکھیں، علمی اور عملی، یہ تعلق پختہ رکھیں گے تو کفار کبھی کامیاب نہیں ہوں گے شک ڈالنے میں۔ اب یہ بات کی گئی مسلمانوں سے، اب پھر ایڈریس اہل کتاب سے۔ آیت 71 یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ تشہدون، تم خود مشاہدہ کر رہے ہو، تم خود گواہ ہو، یعنی تمہارے اپنے دل گواہی دے چکے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہیں 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے تم حق کو چھپاتے ہو؟ تم جانتے ہو، یعنی ان کی کتابوں کے اندر نشانیاں موجود تھیں، خوب جانتے تھے، اچھی طرح خوب علم تھا، علم کے باوجود نامان کر دیا۔ اپیل کا انداز بھی ہے، ملامت کا انداز بھی ہے، ان کی اجتماعی ضمیر کو، ان کے کانشنس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ حق قبول کریں۔ اب آگے ان کی چند چالوں کا، کانسپریسیز کا ذکر کیا گیا۔ آیت 72 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ دیکھیں، کفار کی طرف سے ہمیں ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ کفار نے نہ صرف مسلمانوں سے ہتھیاروں سے جنگ کی، وارفیئر کیا، اوپن وارفیئر، بلکہ ہر محاذ پر انہوں نے جنگ کی ہے۔ نفسیاتی محاذ کا بھی بھرپور استعمال کیا، سائیکولوجیکل وارفیئر کو بھی استعمال کیا، پہلے بھی کیا، 1400 سال پہلے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اور جو ان کا میتھڈ ہے نا سائیکولوجیکل وارفیئر کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ 3 چیزوں پر انہوں نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے، 3 فولڈ ایکشن کیا ہے انہوں نے۔ نمبر 1، دین کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈال کر دین سے بدگمان کرنا، یعنی بہت سٹل انداز میں یہ ایک فیلنگ مسلمانوں کو دینا کہ تم کتنے بے وقوف ہو، تم کتنے میڈیویل ہو، کیسے احمق ہو تم لوگ، 1400 سال پہلے والی کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔
کیسی کیسی نعوذ باللہ ریڈیکولس باتیں لکھی ہیں دیکھو قرآن حدیث کے اندر. یہ انداز، اور یہ اتنا اوپنلی نہیں کہتے ریڈیکولس وغیرہ، یہ ان کا انداز ہے بہت سٹل، کنڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ جس کو ہم کہیں. بہت تعلیمی یافتہ انسان جیسے ایک جاہل کے بارے میں بات کرے، اس طرح یہ لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرا جن کا حملہ ہوا وہ یہ تھا کہ اپنے بارے میں مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیں، انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیں. کوئی مسلمان فخر سے نہ کہہ سکے آئی ایم اے مسلم، بلکہ مسلمان معذرت خواہانہ انداز اختیار کریں، اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ، وہ کہیں آئی ایم سوری آئی ایم اے مسلم. یہ ان کا طریقہ. تیسرا حملہ انہوں نے مسلمان خواتین پر کیا. عورتوں میں، مسلمان خواتین میں احساس مظلومی، ٹو فیل سوری فار یور سیلف، اور احساس محرومی، سینس آف ڈپریویشن پیدا کیا. ان سے کہا کہ اللہ اور رسول کی بات مانتی ہو، بے وقوف ہو گئی ہو، ان سے بڑا دشمن کون ہوگا تمہارا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے؟ آؤ ہم ہیں تمہارے دوست، ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو لبریٹ کرتے ہیں. تمہیں اللہ نے کوئی حق نہیں دیے، قرآن نے تو تم کو بہت بے عزت کیا، سیکنڈری پوزیشن پہ تم کو رکھا، تھرڈ ریٹ بنا کے رکھا ہے تم کو. رسول نے بھی کوئی تمہاری عزت نہیں کیا. مسلمان عورتوں آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں حقوق دلوائیں گے، ہم تمہاری عزت کروائیں گے. اور اپنے اس 3 فولڈ پلان پر انہوں نے بہت محنت کی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے، مستقل مزاجی سے کام کیا ہے، بڑی بڑی سٹڈیز کی ہیں، ریسرچ کر کے انہوں نے اپنی میتھڈالوجی بنائی ہے. آج ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہیں یا نہیں. اور ان کو کامیاب کرانے میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے، سب سے اہم چیز، وہ خود مسلمانوں کی اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری، ان کی تعلیمات پر شکوک، شبہات، لا علمی، غفلت. دیکھیں دشمن کا کام تو ہے ہی دشمنی کرنا، اس پر کیا تبصرے کرنا، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ تو کریں گے، وہ تو دشمن ہے نا، دشمن تو دشمنی کرتا ہی ہے، تو کیا اس کو لے کر ڈسکس کرتے رہتے ہو؟ وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کریں، ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم لانگ ٹرم پلاننگ کریں، ہم سسٹمز بنائیں، ہم اسٹریٹجیز پلان کریں، ہم علم حاصل کریں، ہم ان کی نفسیات، ان کی کمزوریاں، ان کے ہڈن ڈیمنز کو سمجھیں، ان کے فوبیاز کو سمجھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور بتائیں. جب باطل کو لے کر وہ حق پر چھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ باطل اتنا کمزور ہوتا ہے، تو سوچیں جس کے ہاتھ میں حق ہے کیا وہ باطل کو دور نہیں کر سکتے؟ کوشش کریں گے تو کریں گے نا، تبصروں سے تو نہیں ہوگا کہ CNN کی خبریں سنتے رہیں اور ان کو ہم برا بھلا کہتے رہیں اور کہیں ہم نے تو ایمان کا حق ادا کر دیا. ایسی سنائی ہم نے امریکہ کو، تو 100 سال سناتے رہیں صوفے پر بیٹھ کے، صوفے سے اٹھیں گے تو کچھ ہوگا. اتنا دل دکھتا ہے جب مسلمانوں کو انسان اس حال میں دیکھتا ہے نا، غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے اس کو اور وہ ہو جائے. اس کو ہونے سے فرق کیا پڑے گا؟ ہم اپنی تو کاہلی، اپنا انرشیا تو ہم دیکھیں. ہم سے تو صبح اٹھا نہیں جاتا نماز کے لیے، ہم کیا کہتے ہیں کسی کو؟ ہم سے تو گھروں سے وقت پہ نکلا نہیں جاتا، ہم کیا کہتے ہیں کسی کو؟ ہم اپنا دیکھیں نا، ہمیں اپنی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی فیصلہ کر کے آ گیا کہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، ہم بھی فیصلہ کر لیں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے. دیکھیں یہ فرق ہے، وہ نقصان پہنچانے آ رہے ہیں، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اسلام تو یہ کام کرتا نہیں، اسلام تو انوائٹ کرتا ہے. یہاں دیکھیں نا کس طرح اہل کتاب کو انوائٹ کیا گیا، ان کو نقصان تو نہیں پہنچایا گیا. یہ تو نہیں کہا کہ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہارے نبی کو نہیں مانیں گے. اسلام ایسا امیچور بچکانا نہیں ہے. تو نقصان نہیں پہنچانا نان مسلمز کو، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا تو کم از کم ہم ارادہ کریں. قرآن نے ہم کو ان تمام خطرات سے وارن کر دیا کہ دیکھو اس اینگل سے وہ تم پہ حملہ کریں گے، تم ہوشیار رہنا. جب تک ہم قرآن کے مشوروں پر عمل کرتے رہیں گے، کسی کی اسلام دشمنی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طرح طرح کی انہوں نے اسکیمز بنائی، لیکن ہر طرح ناکام ہوئے، ہر دفعہ ناکام ہوئے. اب جوز نے جب دیکھا کہ اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے
اسلام کی کشش کا، اسلام کے ہولڈنگ پاور کا حال یہ ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اسلام کو چھوڑنے پر وہ تیار نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنا پینترا بدلا، انہوں نے ایک نئی پالیسی اختیار کی. یہ انہوں نے کیا کہ ہم کچھ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اور یہ کام کیا انہوں نے. کچھ لوگوں کو تیار کیا باقاعدہ پلان کر کے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، کمنگ ود ان دا فولڈز آف اسلام. اور یہ آتے تھے، اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، سارا وقت مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. جو پختہ مسلمان ہوتے تھے، راسخ العقیدہ والے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. سبھی بہت خوش ہوتے تھے اس بات پر. چلے مثال سے یوں سمجھیں، یہ آپ کی کلاس ہے نا اس وقت. اب یہاں پر آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی بھی بہت باعزت شخصیت، ان کی وائف آ کر یہاں بیٹھ گئی، کسی منسٹر کی، کسی پریزیڈنٹ کی. کیا حال ہوگا آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ خوشی سے کھل جائیں گے، آپ کہیں گے ہم بالکل صحیح جگہ آئے. دیکھا؟ اور گھر جا کے آپ کا بس نہیں چلے گا، یہاں سے نکلتے ہو سکتا ہے سیل فون پر ہی آپ گھر فون کر کے میاں کو بتا دیں، پتہ ہے آج فلاں فلاں کی وائفز آئی ہوئی تھیں، وہ جو فلاں منسٹر ہے نا، وہ جو پریزیڈنٹ ہے، ان کی بیوی آئی ہوئی تھیں. لوگ کہیں گے اچھا، وہ آگے اپنے دوستوں کو بتائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بیگم بہت باعزت جگہ جا رہی ہیں. اب سمجھ آئی آپ کو بات؟ سچویشن سمجھ آئی آپ کو؟ یہ سچویشن ایسے ہی ہوتا تھا. جب لوگ دیکھتے تھے کہ وہ آ گئے بہت خوش ہوتے تھے. لیکن پختہ عقیدے والے مسلمانوں میں اور کمزور عقیدے والے مسلمانوں میں خوش ہونے کی وجہ میں فرق ہوتا تھا. پکے سچے مومن سوچتے کہ اللہ کا شکر ہے ان کو ہدایت ملی، یہ آئے تو سننے کے لیے، یہ مسلمان ہو تو گئے، ان کو حق کی پہچان ہو گئی. اس بات پہ خوش ہوتے تھے. اور ضعیف الاعتقاد جو کچے ایمان والے تھے، وہ ان یہود اور نصارہ کو مسلمان ہوتے دیکھ کر اس لیے خوش ہوتے کہ واہ، اتنے پڑھے لکھے پیسے والے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو یقیناً بڑا ٹھیک ٹھاک دین ہوگا، اچھا ہی ہوگا. آپ کو فرق سمجھ آ رہے دونوں کا؟ وجہ کیا تھی؟ کمزور ایمان والے جو تھے ان کے دل میں اب تک اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کی عظمت کے بجائے دنیا کی عظمت غالب تھی. وہ ابھی تک کامیاب اور مشہور لوگوں سے بہت امپریس تھے. ایسے لوگوں کو اسلام قبول کرتے دیکھ کر ان کے اپنے ڈولتے ڈگمگاتے ایمان کو سہارا ملتا تھا. دنیاوی کامیابی کو ابھی تک وہ حق کا معیار سمجھتے تھے. سکسیس اور ٹروتھ میں کنفیوز تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کامیابی ہی حق ہوتی ہے اور حق ضرور کامیاب ہوتا ہے. یہ ان کا کنفیوژن تھا. اگر اسلام کامیاب ہوتا نظر آتا ان کو، ایلیٹس قبول کرتے نظر آتے، وہ سمجھتے ان کی تعلیمات درست ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا. حالانکہ آپ دیکھیں، یہ جو سمجھ رہے تھے کہ اسلام کی کامیابی کامیاب لوگوں کی وجہ سے ہے تو غلطی تھی. اسلام کی سکسیسفل لوگوں کے شامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اسلام کی کامیابی حق کی وجہ سے ہے، ٹروتھ کی وجہ سے. چاہے ایک بھی سکسیسفل انسان نہ شامل ہو، نہ قبول کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرعون نے نہ قبول کیا تو کیا ہوا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کامیاب نہ تھی؟ کیا حق نہ تھا؟ حق کی وجہ سے اسلام کامیاب ہوتا ہے. آپ نے بیک گراؤنڈ دیکھا. اب اپنی سوچی سمجھی چال کے تحت یہودی آتے، اپنے دین قبول کرنے پر یہ کہتے کہ ہم بہت خوش ہیں. لوگ ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے. کچھ عرصے تک یہ اہل کتاب اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھتے، پھر رفتہ رفتہ بیک ٹریک کرنا شروع کرتے، شکوک اور شبہات کا اظہار شروع کرتے کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، یہ دین یہ تو بڑا مشکل دین ہے. ساتھ مسلمانوں سے پوچھتے، تمہیں بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے نا یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں اتنی مشکل ڈالتے ہیں ہمارے اوپر؟ یہ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہیں اس طرح؟ ایسی باتیں وہ رفتہ رفتہ کرنا شروع کرتے، اور پھر یہ کہہ کر اپنے دین میں لوٹ جاتے کہ ہم تو بہت نیک نیتی سے آئے تھے، ہمیں تو یہاں کوئی خاص بات نظر ہی نہیں آئی. مشکلات ہی مشکلات ہیں، بلا وجہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے، ہم نہیں رہ سکتے یہاں پر. اب جب یہ کامیاب لوگ واپس جاتے، اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں اس معاشرے کے اوپر. ان کی اس چال سے مخلص مومنوں پر تو کوئی اثر نہ پڑتا.
اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو حق کی خاطر قبول کیا، اپنی نجات کی خاطر قبول کیا. کسی کے آنے سے یا چلے جانے سے حق تو نہیں بدلتا، ان کی حاجت پہ تو فرق نہیں پڑتا. وہ جو ہم نے بات کی، کوئی منسٹر ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہے، ان کی بیوی آئیں، چند دن بیٹھ کے واپس چلی گئیں، اب آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دو طرح کے ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے بھئی آفٹر آل آئی تھی، ان لوگوں نے بھگا دیا، ٹریٹ ہی صحیح طرح سے نہ کیا ان کو، تبھی تو بھاگ گئی، اچھا خاصا آ گئی تھی نا. وہ کہیں گے جب وہ چلی گئی تو کچھ ہے ہی پرابلم. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی ان لوگوں میں بڑا پرابلم ہے، اتنی ریجیمنٹیشن کرتے ہیں، اتنی سختیاں کرتے، یہ کوئی نہیں چلنے والی چیز ان کی. کہیں گے چلو ہم بھی رہنے دیتے ہیں، ہم بھی نہیں جاتے، کچھ چلے جائیں گے. اور جو اپنی ہدایت کے لیے آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، وہ جمے رہیں گے. انہیں کیا مطلب کوئی آئے کوئی جائے، میری ضرورت تو میری ضرورت ہے. اگر 10 لوگ پانی پینا چھوڑ رہے ہیں تو کیا میں بھی پانی پینا چھوڑ دوں گی ان کی وجہ سے؟ کسی منسٹر کی بیوی صرف کوک پیتی ہیں تو وہ ان کا پرابلم ہے، تو کیا ہم بھی کوک شروع کر دیں گے پانی چھوڑ کے؟ نہیں، ہمیں تو پینا ہے پانی، ہماری ضرورت ہے. اس لیے تو کسی کے کچھ کرنے نہ کرنے سے حق نہیں بدلتا. لوگوں کو مت دیکھا کریں، لوگوں کا سٹیٹس مت دیکھا کریں، قرآن پڑھنے کون آ رہا ہے کون نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کروڑ پتی کی بیوی ہے یا کوئی جھاڑو پوچھا کرنے والی ہے، ڈزنٹ میٹر. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سٹیٹس نہیں دیکھتا، اور اسلام سٹیٹس کانشیس ہے بھی نہیں. سب ایک لیول پر بیٹھتے ہیں، سننے والے، بس پڑھانے والے سننے والے سب ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں ہمیں نہیں پتا کس کا کیا مقام ہے. تو جو پکے ایمان والے ہوتے تھے وہ جانے والوں پر افسوس کرتے تھے، ان کی بد نصیبی، ان کی محرومی، کہ کیسے محروم چلے گئے. لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے ان کا جانا فتنہ بن جاتا تھا. چہمے گوئیاں، باتیں، وسپرنگ کیمپین شروع ہو جاتی تھی کہ آفٹر آل آئے تھے، آخر اتنے عرصے رہے، اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے ذہین لوگ تھے، دنیاوی طور پہ اتنے کامیاب تھے، کوئی بیوقوف تو نہیں تھے. وہ فلاں پتہ ہے، وہ تو فلاں، ان کے پاس تو ییل کی ڈگری تھی، وہ جو آئی تھیں، وہ انہوں نے تو MBA میں ٹاپ کیا تھا. وہ جو آئی تھی نا، وہ فلاں، یاد ہے آپ کو، اس کارنر والی کرسی پر بیٹھتی تھی. وہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، آخر آ کر واپس چلے گئے، تو کچھ تو دیکھا ہوگا نا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں اس سین کیوں بنا رہی ہوں کلاس والا؟ کوئی نعوذ باللہ ایگزامپل اس لیے نہیں دے رہی کہ ہم کوئی بہت پرفیکٹ ہیں، سمجھانے کے لیے کہ وہ آپ ویژولائز کر سکیں وہ کیا ہوتا تھا. تو جب یہ وہ دیکھتے تھے کہ وہ چلے گئے، اس طرح کمزور ایمان والے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو خرابی دیکھی نا اسلام میں جو واپس چلے گئے. تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مشورہ دیتا ہے کہ ان سے زیادہ امیدیں مت لگانا، یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ پلان کر کے کر رہے ہیں. اور یہی میتھڈ آج تک استعمال کیا ہے اہل کتاب نے. کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، مخلص ہمدرد بن کر مسلمانوں سے ملے جلے، اور مسلمان بن کر انہوں نے فتنے اٹھائے اور تحریفات کی کوششیں انہوں نے کی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.